یہودی تھا، بلکہ یہودیوں کا عالم تھا. اس نے ایک دن حضرت بلال حبشی سے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ حضور کے مہمانوں کے لیے سارے بندوبست کرتے ہیں اور بعض اوقات آپ قرض بھی لیتے ہیں، تو میرے پاس کچھ اضافی پیسے پڑے ہوتے ہیں، مجھ سے قرضہ لے لینا. حضرت بلال نے کہا ٹھیک ہے، قرضہ اس سے لے لیا. ایک مقررہ میعاد، ایک وعدہ اس کے ساتھ طے ہو گیا. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پیسے لا کے مہمانوں پر خرچ کر دیے. ابھی اس وعدے میں نا پیسے لوٹانے میں کچھ دن باقی تھے. نبی کریم علیہ السلام، سیدنا فاروق اعظم، چند اور صحابہ مدینہ منورہ کے ایک چوک میں موجود تھے، تو وہ یہودی مطالبہ کرنے آ گیا. آپ کو میری پوری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ابھی جو معاہدہ ہے، جو طے شدہ تاریخ ہے، اس میں دن باقی ہیں. اس نے آ کے کہا میرے پیسے دیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابھی تو وعدے میں وقت باقی ہے. اس نے معاذ اللہ سخت باتیں کرنی شروع کر دی، سخت. اب آپ کے پاس دلیل بھی ہو، آپ سچے بھی ہوں، وعدے میں ٹائم بھی ہو، تو کسی کی سخت بات سنی جاتی ہے. اور جہاں بھائی وعدہ آئے گا تو دیکھی جائے گی تیری اتنی ضرورت. اب جب اس نے سخت بات کی تو سیدنا عمر فاروق نے تلوار پہ ہاتھ رکھا. حضرت عمر ہے نا، شیر ہے نا اللہ رسول کے، ہاتھ رکھا تلوار پر. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر جلدی نہ کر. بڑی بردباری سے، حلیمی سے، اطمینان سے، سکون سے حضور فرمانے لگے عمر اس نے پیسے لینے ہیں، وہ مطالبہ کر سکتا ہے، تمہیں چاہیے تھا کہ تم اسے کہتے ذرا نرمی کر، مجھے کہتے پیسے ادا کر دے. حضور فرمانے لگے اب اس طرح کرو، اس کے ساتھ جاؤ، فلاں جگہ کھجوریں پڑی ہیں، جتنا اس کا قرض ہے اتنی کھجوریں تول کے دے دو، اور یہ جو تم نے تلوار پہ ہاتھ رکھا ہے نا، اسے ڈرایا ہے، تھوڑی کھجوریں زیادہ بھی دے دینا. آپ کا بردبار ہونا، حلیم الطبع ہونا، مزاج میں ٹھہراؤ ہونا، سکون ہونا، یہ بڑا بندے کو نا وفادار بنا دیتا ہے. آپ ہر شخص کے لیول پہ اتر کر جھگڑا نہ کریں. میں نے دیکھا ہے سیانا بیانا آدمی بچوں کے ساتھ بحث کر رہے ہیں، سمجھدار آدمی ہو کے ایک نادان سے گفتگو کر رہا ہے. میں نے شاید پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ میرا ایک فتویٰ ہے، اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے. میرا فتویٰ یہ ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں اکثر قصور میاں صاحب کا ہوتا ہے. ہو گئے ہونا ناراض، لگ پہ ہونا پورا نا. ہاں میں نے پتا سی یہ جتنے ہی فتویٰ دیتے اتنے ہی حال ہویا ہے. میاں بیوی کے جھگڑے میں نا زیادہ تر غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ عورت بیچاری کی عقل ناقص ہے، اس کی عادی ہے، وہ پورا سوچنا بھی چاہے تو شعوری طاقت اتنی بلند نہیں. تو میاں صاحب کی تو پوری ہے نا، تو پھر جھگڑا ختم کس نے کرنا تھا؟ تو جی میاں صاحب آکن تینوں آج ٹھیک کر کے ہی چھٹ رہے، تو یہ تو غلط بات ہے نا بھائی. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو عورت پر افسر بنایا ہے. آپ کو چاہیے تھا آپ کا حوصلہ بھی بڑا ہوتا، آپ دلیر ہوتے، بڑی ساری غلطیاں درگزر کرتے، محبت کا لہجہ اختیار کرتے. آپ کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ آپ بے جا سختی کرتے. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کمال بردباری کے ساتھ فرمایا کچھ زیادہ بھی. حضرت عمر ساتھ لے گئے، کھجوریں تول تول کے دی. حضرت عمر کہتے ہیں اب حضور کا حکم تھا تھوڑی زیادہ بھی دی، لیکن وہ سیدنا عمر کے مزاج میں جلال تھا. فرماتے ہیں وہ مجھے کہنے لگا عمر ایک بات کرنی تھی. کہتے ہیں مجھے غصہ تھا، میں اس کو پر نرمی کاری نہیں رہا تھا. میں نے کہا جی کیا بات کرنی تھی؟ کھجوریں لے جائیں، آپ کا کام ہو گیا. کہتے ہیں وہ کہنے لگا عمر میرے دوست میرے اوپر سختی نہ کر، میرا مسئلہ سمجھ. میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگا میں یہودیوں کا عالم ہوں، تورات جانتا ہوں. میں نے نا تورات میں آخری نبی اللہ کے محبوب علیہ السلام کی جتنی شانیں پڑھی تھی نا، وہ ساری رسول پاک میں موجود ہے. ایک شان میں نے یہ حضور کی پڑھی تھی کہ وہ بڑے حلیم ہوں گے، بڑے بردبار ہوں گے، ان کے مزاج میں کمال حوصلہ ہوگا، اور جتنا جتنا کوئی جہالت کرتا جائے گا محبوب کی بردباری اتنی بڑھتی جائے گی. عمر میں نے جان بوجھ کے قرضہ دیا تھا،
باقی ساری شانیں دیکھ لی تھی، یہ میں دیکھنا چاہتا تھا. میں نے قرضہ بھی جان بوجھ کے دیا، وقت سے پہلے بھی جان بوجھ کے آیا، سخت باتیں بھی معاذ اللہ کی. لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری، حوصلہ اور وفاداری دیکھی تو عمر اب تو مہربانی کرنا، مجھے لے چلنا.